کہ اب اسرائیلی فوجی یعنی یہودی جو ہیں متحدہ عرب امارات کی حفاظت کے لیے آ گئے ہیں۔ پہلے جو امریکن یہاں پر موجود تھے وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائے ہیں۔ اسرائیل جو اپنا آئرن ڈوم بھی ایران کے مقابلے میں بچا نہیں پایا ہے، کیا یہاں پر اس کا آئرن ڈوم ایران سے متحدہ عرب امارات کو بچا پائے گا؟ یہ پیسہ اینٹھنے کا کام ہے۔ یو اے ای کو آئرن ڈوم دکھا کر مزید ڈالرز رقم ہے وہ بٹوری جائے گی، سونا بٹورا جائے گا اور نچوڑا جائے گا وہ پیسہ جو کہ عالم اسلام کا پیسہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور دیکھ لیجئے کہ اب اسرائیلی فوجی یعنی یہودی جو ہیں متحدہ عرب امارات کی حفاظت کے لیے آ گئے ہیں۔ جی ہاں بالکل، بنجمن نیتن یاہو نے ٹیلی فون کیا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید کو، اور اس کے بعد انہوں نے آئرن ڈوم جو ہے اس کو متحدہ عرب امارات کی حفاظت کے لیے بھجوانے کا حکم صادر کر دیا۔ یعنی یہ کہہ دیا کہ اسرائیلی یہودی جو ہیں وہ اپنے یو اے ای کو بچائیں گے، یعنی متحدہ عرب امارات کو بچانے کے لیے یہودی میزائل، انٹرسیپٹرز، ریڈارز اور اہلکار جو ہیں وہ بڑی تعداد میں بھجوائے جا رہے ہیں، جن کا خرچہ جو ہے یہ تو عرب شیخ دیں گے، لیکن ایران کے حملوں سے بچنے کے لیے اب یہودیوں کو بلایا جا رہا ہے۔ تو کیا پہلے جو امریکن یہاں پر موجود تھے وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائے ہیں، اور کیا اسرائیل جو اپنا آئرن ڈوم بھی ایران کے مقابلے میں بچا نہیں پایا ہے، کیا یہاں پر اس کا آئرن ڈوم ایران سے متحدہ عرب امارات کو بچا پائے گا؟ کیا یہ ایک بڑی جنگ کا نقشہ تو نہیں بنتا چلا جا رہا، جس میں یو اے ای جو ہے یہ اسرائیل کی پاکٹ میں جا رہا ہے؟ یہ ہے میرے آج کے بولتے کالم کا عنوان۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں چیزوں کو اس طرح سے دیکھیے کہ ابھی بہت بڑی بڑی جنگیں جو ہیں اس خطے میں ہونا ہے۔ یہ تو ابھی آغاز ہے، یہ ابھی آپ کو جو جنگ نظر آتی ہے یہ جنگ کا آغاز ہے۔ ابھی بہت سارے ممالک نے بہت سارے اتحادوں میں شامل ہونا ہے، لیکن اس میں ایک اتحاد جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہے کہ ہمارے متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کی پینیٹریشن۔ پہلے بھی جب ایران کے ڈرونز شاید 136 نے یہاں پر حملے کیے تھے امریکی مفادات کے دفاتر اور اڈوں پر، اس وقت بھی تقریباً 600 یہودی جہاز بھر کر واپس اسرائیل گئے تھے، اور یہاں پر یہودی کمپنیوں کو بند کرنا پڑا تھا۔ یہ اس وقت اسرائیل کے بعد سب سے بڑا تجارتی ہب متحدہ عرب امارات، جس میں دبئی شامل ہے، کو کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ یہودی کمپنیاں یہاں پر آپریٹیو ہیں۔ اس کو بچانے کے لیے نیتن یاہو جو ہیں وہ آئی ڈی ایف یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے اہلکار، ریڈارز، انٹرسیپٹرز اور میزائل جو ہیں وہ یو اے ای میں بھجوا رہے ہیں۔ خبریں باہر آئیں، مجھے اس پر شروع میں یقین نہیں آیا تھا، میں نے سمجھا شاید یہ کسی دوست نے پھل جوری چھوڑی ہے اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا بشمول اسرائیلی اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے جیسے ایکزوز جو کہ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں، یروشلم پوسٹ ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی آئرن ڈوم جو ہے وہ جا رہا ہے یو اے ای، اور اس کے ساتھ ریڈارز بھی جائیں گے اور ان کو چلانے کے لیے اہلکار بھی جائیں گے اور میزائلز بھی فراہم کیے جائیں گے۔ یعنی ایرو، تھارڈ اور پیٹریاٹ جو ہیں اس کا ایک آئرن ڈوم بنایا جائے گا، 5 لیئرز آئرن ڈوم ہوگا، جیسا اسرائیل پر ہے ویسا ہی یو اے ای پر بنایا جائے گا، اور اس سے ایران سے آنے والے میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا جائے گا۔ ایک طرف ایران اور امریکہ مذاکرات کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف تیاریوں کا یہ عالم ہے کہ یو اے ای میں بھی آئرن ڈوم کو آپریٹیو کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اسرائیل کر رہا ہے۔ تو اسرائیل کا کیا مفاد ہے کہ وہ یو اے ای کو بچانے کے لیے اپنے فوجی وہاں بھیج رہا ہے؟ سوال تو بنتا ہے کہ کیا اسرائیل کا آئرن ڈوم اس کے اپنے دمونہ کو بچا سکا؟ دمونہ پر خیبر شکن گرا، کیا تل ایبب میں جو کلسٹر بمبنگ ہوئی اس سے کیا اس کا آئرن ڈوم بچ پایا؟ انہوں نے سینکڑوں جو ہیں پیٹریاٹ اور ایروز میزائل چلائے، لیکن ایرانی بلاسٹک میزائلز کے سامنے کوئی ایک بھی نہیں چل سکی۔ یہ پیسہ اینٹھنے کا کام ہے۔ یو اے ای کو آئرن ڈوم دکھا کر مزید ڈالرز اور جو اس کی رقم ہے وہ بٹوری جائے گی، سونا بٹورا جائے گا اور نچوڑا جائے گا وہ پیسہ جو کہ عالم اسلام کا پیسہ ہے، وہ تیل
जो अबू धाबी से निकलता है और यूएई की दौलत को चलाता है, शेख मोहम्मद जो हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, उनसे इस आयरन डोम के नाम पर पैसा लिया जाएगा। पहले अमेरिका लूटता रहा है कि मैं आपकी हिफाजत करूँगा, अमेरिका हिफाजत में नाकाम हुआ तो इन ममालिक ने दूसरे ममालिक की तरफ देखना शुरू किया। अब इसराइल जो है बराह रास्त यहाँ पर आयरन डोम बनाने आ गया है। इसकी एक वजह शायद सऊदी अरब में भी मौजूद हो कि सऊदी अरब में किसी की मौजूदगी की पेश नज़र यहूदी जो हैं वो यूएई में आ गए हैं। ये ग्रेटर इसराइल की एक चाल भी हो सकती है। इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है जो मिली मुझे कि इसराइली जो हैं पैसा भी लेंगे और हिफाजत के लिए अपने लोगों को यानी यहूदियों को जो है भिजवाया भी जाएगा। इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान ममालिक को कम अज़ कम ऐसी जो है हरकत से बाज रहना चाहिए। इनको एक होना चाहिए। सऊदी अरब हो, यूएई हो, ईरान हो, इराक़ हो, कुवैत हो, ये तमाम ममालिक एक हो जाएं, एक होकर सोचें और एक होकर यहूदी और नसरानियों का मुकाबला करें। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि इज़राइल अपना आयरन डोम यूएई भिजवा रहा है। वहाँ पर यहूदी जो हैं अपने मफादात की हिफाजत करेंगे। पैसा किसका होगा? यूएई का। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं ये पैसा किसको देंगे? नेतन्याहू को। और उससे किसकी मईशत मजबूत होगी? इसराइल की। कमज़ोर किसकी मईशत होगी? यूएई की, जो पहले ही बहुत कमज़ोर है। तो क्या यहूदी जो अपना तिल अबब नहीं बचा सके, दमूना नहीं बचा सके, बहुत सारे शहर उसके तबाह हुए, मेयर रोते हुए देखे गए, क्या वो यूएई को बचा लेंगे? सोचना चाहिए था। ये एक ऐसी जंग है जिसमें मुसलमान ममालिक को यहूदियों से दूर होना चाहिए, यहूदियों के साथ शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए कि लिखा तो यही हुआ है किताबों में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक 1/3 मुसलमान जो हैं वो दज्जाल के साथ मिल जाएंगे, 1/3 लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे और 1/3 फतह याब होंगे और यहूदी छुपते फिरेंगे और इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और ये पहाड़ के पीछे भी होंगे, पत्थरों के पीछे भी होंगे, तो पत्थर पुकार के कहेंगे कि मेरे पीछे यहूदी है। अगर ये अहादीस हम अपने बच्चों को भी याद दिला दें, ख़ुद भी याद रखें और इन मुत्तहिदा अरब अमारात वालों को भी बता दें, तो शायद ये उस 1/3 में जिनकी तौबा क़यामत तक कबूल नहीं होनी उसमें शामिल ना हों। बच के रहें यहूदियों से। अभी तक आप बचे हुए हैं। आपको अपनी हिफाजत ख़ुद करनी है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी ख़ुद पैदा करनी है। ये आयरन डोम जो इसराइल को नहीं बचा सका, ये दुबई, शारजा, अबू धाबी को भी बचा नहीं सकेगा, याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।